الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں سلام کا حکم ہے، اور سلام شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی مسلمان ہونے کی نشانی ہے اور اسلام کی علامت ہے. اور سلام حقوق مسلم میں سے ہے. ایک حدیث میں آپ نے 5 حقوق، ایک میں 6 حقوق اور بھی زیادہ حقوق آپ نے بیان فرمائے ہیں ایک ساتھ. رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا، اجابت الدعوہ، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، و تشمیت العاطش، اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر جواب میں یرحمک اللہ کہنا. ایک حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ 5 حقوق بیان کیے ہیں. چھینک کا جواب دینا بھی یہ مسلمان کا حق ہے. ایک فطری چیز ہے، آدمی کو چھینک آتی ہے اور اس چھینک سے آدمی کی طبیعت میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کے گلے میں، حلق میں ایک گرانی سی محسوس ہوتی ہے، ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایک ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن چھینک آ جانے کے بعد آدمی کی طبیعت میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. فرمایا کہ جب وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ اس کے جواب میں مسلمان کو کہنا چاہیے. اور پھر اس سے آگے بھی ہے کہ جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور سننے والے نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والے کو دوبارہ پھر دعا دینی چاہیے جواب دینے والے کو، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور اللہ تمہاری طبیعت ٹھیک رکھے. کیونکہ کبھی کبھی نزلے کی وجہ سے اور کبھی کبھی کسی جسمانی شکایت کی وجہ سے آدمی کو چھینک آتی ہے، تو گویا چھینکنے والا یہ دعا دیتا ہے کہ میں اگر کسی بیماری میں ہوں تو اللہ آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. ہمارا کتنا اچھا اور کتنا پیارا دین ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے رہا ہے اور وہ جواب میں اس کو دعا دے رہا ہے. یعنی ایک دوسرے کو دعا، سلامتی، خیر اور بھلائی، اپنے دل کو صاف رکھنا، اس کی کتنی تعلیم اور تلقین احادیث میں اور شریعت میں دی گئی ہے. بہرحال یہ ایک مسلمان کا حق ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اجابت الدعوہ، اگر کوئی مسلمان دعوت دے، اپنے گھر بلائے، تو مسلمان کو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دعوت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک آدمی ویسے ہی کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے کھانے پر. ایک وہ دعوتیں ہوتی ہیں جو
مسنون دعوتیں ہیں، جیسے ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کو بلائے تو مسلمان کو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو بلائے تو مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے گھر جائے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ طبیعت چاہے تو کھانا کھا لے اور طبیعت چاہے تو کھانا نہ کھائے، کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ ایک سنت طریقہ ہے اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ جس طرح دعوت دینا یا دعوت دینے پر دعوت کو قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا حق اور ایک مسنون چیز بتائی گئی ہے، ایسے ہی کسی کے یہاں بغیر دعوت کے جانے کو بغیر بہت زیادہ مذموم اور بہت زیادہ ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ آدمی کی دعوت نہیں ہے اور آدمی بغیر بلائے کسی کے دعوت میں چلا گیا ہے۔ یہ اس کو حدیث میں فرمایا ہے، ایسا آدمی جو بغیر بلائے کسی کے یہاں کھانے چلا جاتا ہے، اس کو آپ نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ایسا آدمی چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے، لٹیرا بن کر نکلتا ہے۔ یعنی اس کو چور اور ڈاکو سے تعبیر کیا گیا ہے جو کسی کے ہاں بغیر بلائے اور بغیر دعوت کے چلا جائے۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ ناپسندیدہ شریعت میں سمجھی گئی ہیں، بلکہ ناجائز ان کو قرار دیا گیا ہے کہ ایک آدمی بغیر بلائے کسی کے چلا جائے، دعوت نہیں ہے پھر چلا جائے۔ کہ آدمی نے دیکھا کہ کہیں شادی کا کھانا ہو رہا ہے، کہیں فنکشن ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اتنے بڑے مجمع کے اندر آدمی چلا گیا بغیر بلائے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ سمجھو کہ ناجائز لقمہ کھا رہا ہے، جو لقمہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ لقمہ اور وہ کھانا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، آدمی وہ کھانا کھا رہا ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی تنہا دعوت ہوتی ہے اور آدمی تنہا نہ جا کر اپنے 2-4 بچوں کو ساتھ لے گیا، 2 دوستوں کو ساتھ لے گیا۔ دعوت آئی تھی ایک آدمی یا 2 آدمی کی، آدمی پورے گھر والوں کو ساتھ لے گیا۔ اب جس کی یہاں دعوت ہے، جس نے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس کے یہاں پورا نظام گڑبڑا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اندازے کے مطابق کھانے کا انتظام کیا ہے، مثال کے طور پر 100 آدمی کا انتظام کیا ہے۔ جب ایک کے ساتھ 2-2 3-3 آدمی جائیں گے اور کئی گنا لوگوں کا اضافہ ہو جائے گا تو بیچارہ کتنی تکلیف میں اور کھانا ختم ہونے کی صورت میں کتنی شرمندگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ شرمندگی میں اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اور آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر دعوت دے تو آدمی جائے اور جتنے کی دعوت ہو اتنے جائیں، زیادہ نہ جائیں۔ اس کا شریعت میں خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ معمول تھا کہ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہیں دعوت ہوتی تھی اور آپ تشریف لے جاتے تھے، اور کوئی ایسے صحابی جو خدمت وغیرہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ باقاعدہ صاحب خانہ سے اجازت مانگتے تھے کہ بھئی میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اس کو ساتھ لے آئیں اور اگر اجازت نہ ہو تو ہم اس کو باہر چھوڑ دیں۔ اگر اجازت ہوتی تو آپ ساتھ لے جاتے اور اجازت نہیں ہوتی تو آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صحابی نے دعوت کی، شوربے والا کھانا بہت اچھا بناتے تھے وہ، اللہ کے نبی کو شوربے والا کھانا بہت پسند تھا۔ ہمارے یہاں تو شوربے والا کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے کھانے، فنکشن اور جتنی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، آپ کو کہیں روغن نظر نہیں آئے، کہیں بھی روغن نظر نہیں آئے، اتنا زیادہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ تیل اور گھی کا شوربہ اس میں ہم بجائے پانی کے ڈالتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شوربے والی ترکاری بہت پسند تھی، بہت پسند تھی۔ تو آپ کی دعوت کی انہوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا بھائی میری اکیلے کی دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ صحابہ بالکل دل کے صاف ہوتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، صرف آپ کی دعوت ہے، حضرت عائشہ کی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو، عائشہ میرے ساتھ آئیں گی، عائشہ کو کی دعوت کرتے ہو تو میں آؤں گا ساتھ میں، اور اگر عائشہ کی دعوت نہیں کرتے ہو تو میں نہیں آؤں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی دعوت تو میں صرف آپ ہی کی کر رہا ہوں، آپ تنہا ہیں۔ ایسا نہیں تھا صحابہ کے دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، یہ صحابہ کی صفت تھی، اس کو شریعت میں ناپسند قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی دعوت کر رہے ہیں تو صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نہیں، آپ کی دعوت ہے۔ ایسا نہیں کہ مروتاً کسی آدمی نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ 4 آدمی اور ہیں، تو اب آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی کیا کریں، ہم دروازے پر آئی گئے ہیں تو بھئی آ جاؤ، حالانکہ دل میں بڑی ناگواری محسوس ہو رہی ہے، لیکن آدمی کہہ رہا ہے مروتاً کہ ہاں بھئی کیا کریں آ جاؤ۔ نہیں تو نہیں، تو صحابی نے منع کر دیا، آپ کی اکیلے کی دعوت ہے، عائشہ کی۔ آپ بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ ان صحابی کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے بغیر نہیں آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ٹھیک ہے، اب عائشہ کو ساتھ لانا چاہتے ہیں حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ کو بھی آپ ساتھ لے آئیں۔ جب تک انہوں نے ہاں نہیں کی اور اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کو لے کر نہیں گئے، اور آپ نے دعوت کو اس وقت تک منظور نہیں کی۔ اسی روایت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر دعوت کہیں سے آئے اور تو آدمی دعوت میں کسی قسم کی شرط لگا سکتا ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ میرا زیادہ وقت خراب تو نہیں کرو گے، اگر آپ میرا زیادہ وقت خراب نہ کرو تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں، یا آپ وقت پر ہمیں کھانا کھلا دو گے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے یہاں دعوت میں آئیں اور 2 گھنٹے ہمیں کھانے میں انتظار کرنا پڑے، یا یہ کہ ہم آپ کے یہاں دعوت میں آئیں اور ایسا ماحول ہو وہاں جہاں ہمارا جانا مناسب نہ ہو، ناچ گانے کا، خرافات کا ماحول۔ اگر ایسا ماحول نہ ہو تو ہم جائیں گے، اور اگر ایسا ماحول ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے۔ اس قسم کی شرط لگانا جو شریعت کے اندر مناسب ہو لگا سکتے ہیں، یہ دعوت قبول کرنے والے کا ایک عمل ہے۔ بہرحال جب کوئی مسلمان بلائے تو آدمی کو جانا چاہیے، اور یہ مسلمان کا حق ہے، اور بلانے والے کو بھی جانے والے کے مزاج کا، جانے والے کے وقت کا، جانے والے کی تکلیف کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعوت دینے والے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، کھانا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کھانا تو اللہ پھر دے دے گا، دوبارہ مل جائے گا، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکلنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے پرانے بزرگوں میں دعوت کے سلسلے میں اوقات کی بہت زیادہ رعایت رکھی جاتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کے تو ایسے واقعات ہیں کہ آج ان واقعات کو اگر بیان کیا جائے تو ہم سوچنے لگیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، کیا یہ بھی کوئی دعوت ہوتی ہے، یعنی یہ سوچنے لگیں گے یہ بھی کوئی دعوت ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم ایک شہر کے اندر گئے، بزرگوں میں تھے، غالباً حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ، وہاں ان کی کسی نے دعوت کی، لیکن آپ دیکھیں کس طرح دعوت کی۔ حضرت میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں اور آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ دینی کاموں میں مشغول رہتے ہیں،
آپ جب میرے گھر یہاں سے چل کر آئیں گے تو میرا گھر اتنی دور ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ میرے گھر آنے میں لگے گا اور آدھا گھنٹہ آپ کو میرے گھر سے یہاں واپس آنے میں لگے گا، اور وہاں جو بھی وقت میرے گھر پر آپ کا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو کھانے پینے میں رہنے میں لگے وہ الگ چیز ہے۔ آپ کے 2 گھنٹے میری دعوت قبول کرنے کی وجہ سے سمجھو کہ ایک قسم کے اعتبار سے خرچ ہوں گے، اور آپ ان 2 گھنٹوں کے اندر جو دینی کام کرتے ہیں وہ دینی کام نہیں کر سکیں۔ لہذا میں دعوت تو آپ کی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی دعوت میں مثال کے طور پر اس وقت میں انہوں نے کہا میں 100 روپے خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہذا یہ 100 روپے آپ میری طرف سے قبول کر لیں اور آپ میری طرف سے اس کو جہاں چاہیں کھانا کھائیں یا اپنی کسی ضرورت میں استعمال کریں۔ وہ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے جب اس طرح محبت کی اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ دعوت کا معاملہ دیکھا تو انہوں نے وہ 100 روپے اپنے سر پر لے کے رکھے کہ تمہاری دعوت میری سر آنکھوں پر ہے، کہ تم نے میرے اوقات کی رعایت کے ساتھ میری دعوت کی۔ ہمارے بزرگوں کی تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال مسلمان کو مسلمان بلائے تو جانا چاہیے، لیکن ایک ہی طرف کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو بلائے تو مسلمان کیا چلا جائے، لیکن دوسرا آدمی اس کی وقت کی رعایت نہ رکھے، اس کو بھی اس کے وقت کی رعایت رکھنا چاہیے۔ میں بہت عرض کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کہوں گا اور بار بار کہتا رہوں گا کہ ہم شادیوں میں اپنے اوقات کے ضائع کرنے کو ختم کریں۔ بہت زیادہ آپ دیکھیں کارڈ میں جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نکاح کا، شادی کا، دعوت کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور معمولی سے طور پر آدمی کہہ دیتا ہے ارے صاحب گھنٹے 2 گھنٹے تو کوئی ایسی بات نہیں، دیر ہو ہی جاتی ہے، شادی بھی آ گئی۔ وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے، وقت کی رعایت بہت ضروری ہے، دوسروں کے اوقات کی بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ہر کام اگر وقت پر آدمی کرے گا تو نہ دوسرے کو تکلیف ہوگی نہ اپنے کو تکلیف ہوگی۔ بہرحال مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی مسلمان بلائے تو مسلمان اس کے یہاں جائے، اور جتنے کو بلائے اتنے کو جائے، زبردستی کسی پر بوجھ نہ بنے، نہ زیادہ جا کر نہ زیادہ لے جا کر۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک مسلمان کو بلاتا ہے کہ صاحب میری بچی کی شادی ہے، لہذا آپ کو میری بچی کے نکاح میں دولہا والوں سے کہتا ہے کہ صاحب آپ کو تشریف لانا ہے نکاح کے لیے، ایک رسم کہیے، اپنا بنا ہوا قاعدہ کہیے، جو بھی کہیے۔ حالانکہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ کہیں لڑکی والوں کے گھر پر یا کسی مسجد کے اندر لوگ جمع ہو جائیں، مصلی موجود ہوتے ہیں، وہاں نکاح ہو جائے، اور نکاح کے بعد میں لڑکی والے خود لڑکی کو لڑکے کے گھر پہنچوا دیں، بس باقی یہ آرات برات کا کوئی قصہ شریعت میں کہیں دور دور تک نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بارات کیا ہوتی ہے، وہ تذکرہ آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کہ حضرت یہ بارات کیا ہوتی ہے، تو فرمانے لگے یہ بے وقوفوں کی جماعت ہوتی ہے کہ دلہن کو دولہا کو دلہن ملی اور براتیوں کو دھکے ملے۔ آپ دیکھیں اب تو گارڈنوں کے اندر رواج ہی دوسرا ہو گیا کھانے پینے کا کہ بھئی کھڑے کھڑے کھاؤ، فقیر بن کر کھاؤ، فقیر بن کر۔ ہمیں اسٹینڈرڈ کا فقیر بنا دیا گیا، اسٹینڈرڈ کا فقیر، جانتے ہو اسٹینڈرڈ کا فقیر؟ ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو دروازے پر آ کر ہمیں بھیک مانگے، 2 روپے کی 2 روٹی کی بھیک مانگے۔ ایک شوٹ بوٹ پہن کر اسٹینڈرڈ کا فقیر، 50 اسٹالیں لگی ہوئی ہیں، ایک جلیبی کی لگی ہوئی ہے، ایک پکوڑی کی لگی ہوئی ہے، ایک روٹی کی لگی ہوئی ہے، ایک سالن کی لگی ہوئی ہے، ایک میٹھے کی لگی ہوئی ہے۔ یہ جیسے وہ فقیر آتا ہے نا دروازے پر اپنا وہ کشکول لے کر یا اپنی جھولی لے کر یا اپنی پلیٹ لے کر کبھی جلیبی والوں کے جاتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے دیو اللہ کے نام، ایسے ہی کہتا ہے ایک جلیبی دے دو، وہ بیچارہ چمٹے سے اٹھا کر ایک جلیبی رکھ دیتا ہے۔ پھر دوسری اسٹال پر جاتا ہے کہ بھائی ایک گلاب جامن دے دو، وہ بیچارہ چمٹے سے اٹھا کر ایک گلاب جامن رکھ دیتا ہے۔ جیسے فقیر پورے محلے کے اندر
در در کی روٹی کی بھیک مانگتا ہے اور در در سے کھانا مانگ کر اپنے گھر لے جا کر کھاتا ہے، ایسے ہی یہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر 50 اسٹالوں پر در در سے بھیک مانگ کر اپنے پلیٹ میں کچھ کھانا جمع کر کے، اور کیا کہوں کہ بالکل جانور بھی جھک کر کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور بھی اپنا منہ نیچے زمین میں جھکا کر کھاتا ہے، اس کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو کھڑے ہو کر منہ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اور اس کو اسٹینڈرڈ ترقی، اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے معیار پر ہیں، یہ ہمارا اعلیٰ معیار ہے۔ غیر محسوس طریقے سے یہود و نصارہ نے ہمیں فقیر بنا دیا، اور آدمی بہت خوش ہے بے شعوری کے اندر کہ دیکھو ہم۔ بہرحال مجھے تو اصل یہ عرض کرنا تھا کہ وہ براتیوں کو دھکے ملے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب محلے میں کھانا ہو رہا ہے، اب ایک پنگت اٹھی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنات ہٹائی انہوں نے اور دھر دھر کنی سے وہ بھاگا دوڑی شروع کری کہ پتہ نہیں بعد میں مجھے جگہ ملے گی نہیں ملے گی۔ کوئی بیچارہ شریف بوڑھا کمزور آدمی، وہ بیچارہ دور سے چل کر جب تک کنات تک پہنچے گا پنگت واپس بیٹھ چکے گی، کنات واپس ہو جائے گی، وہ بیچارہ واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ بعض لوگوں نے تو بتایا کہ ایسے محلوں کے کھانوں میں 3 دفعہ دور سے اٹھ کر، کیونکہ نوجوانوں کا مقابلہ کرنے کی تو بھی بیچارے بوڑھوں میں طاقت نہیں ہوتی، کمزوروں میں، وہ بیچارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جب تک کنات تک پہنچتا ہے واپس لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آ کر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، 3 دفعہ جا کر واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دولہا کو دلہن ملی، براتیوں کو دھکے ملے۔ بہرحال ہمیں اپنے دعوتوں کا نظام سدھارنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے، اور پھر وہ جو لڑکی والا بلا رہا ہے اپنے گھر میں اپنی بچی کی شادی کے لیے لڑکے والوں کو، باقاعدہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب میں 400 آدمی لے کر آؤں گا، میں 500 آدمی، میرے یہاں تو 1000 آدمی آئیں گے، آپ کو میرے 1000 آدمی کا استقبال کرنا ہوگا اور ان کا کھانا کرنا ہوگا۔ کیا فرق ہے اس میں کہ میں 400 آدمی لے کر آؤں گا اور میرے 400 آدمیوں کو کھلانا ہوگا، اس میں کہ کوئی فقیر آ کر ہمارے دروازے میں یہ کہے کہ صاحب میرے 4 بچے ہیں، آپ اتنا سا کھانا دے رہے ہو، کم سے کم اتنا تو دو کہ میرے 4 بچے کھا لیں، میرے 4 بچے۔ کیا فرق ہے اس میں کہ وہ 4 بچوں کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ 400 آدمیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں اس سے۔ بہرحال ہمیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل غیر شعوری طریقے سے ہمیں کس حد تک نیچے گرا دیا ہے اہل باطل نے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے سنت شریعت کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ غیر ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان۔ اور اس سے آگے بتاؤں، ایک جماعت یورپ کے ایک ملک کے اندر گئی، وہاں جا کر ایک پادری سے ملاقات ہوئی، تو یورپ کے اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کارگزاری پیش کری کہ آپ کے ملک میں اتنے سارے لوگ عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہے ہیں۔ تو اس پادری نے سنا بس جیسے کوئی اس کی جوئی نہ رینگی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے امیر صاحب نے، جماعت کے امیر صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں آپ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگ عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہے ہیں، آپ کو تو تڑپ جانا چاہیے کہ عیسائی مذہب کو ہمارے عیسائی کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کری۔ کہنے لگے کہ وہی پادری کہنے لگا، آپ پورے ملک کو عیسائیت سے اسلام میں لے جاؤ، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کتنا ہی اسلام انہیں قبول کروا دو، جو معاشرت اور جو رہن سہن کا طریقہ ہم نے چلا دیا ہے آپ اسی پر چلو گے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے یہ کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو پڑوس کے جو ملک سے جماعت گئی تھی
اسلامی. انہوں نے کہا تمہارا ملک سارے مسلمان ہیں, حکومت والے بھی مسلمان اور زیادہ تر تمہاری اکثریت مسلمان. کہنے لگے ایسی کتنی ہوٹلیں ہیں جن ہوٹلوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا جاتا ہو. تم تو مسلمان ملک سے آئے ہو نا, ایسی کوئی ہوٹل بتا سکتے ہو تم اپنے ملک کے اندر جہاں دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا جائے؟ ہم نے ٹیبل کرسی بتایا تو ٹیبل کرسی بھی کھا رہے ہو, ہم نے کھڑے ہونے کا رواج ڈالا تو کھڑے ہو کر کھا رہے ہو. تمہارا اسلام کہتا ہے دسترخوان بچھا کر کھاؤ, ہم نے ٹیبل کرسی ایجاد کری, ہم نے کھڑے ہو کر کھانا ایجاد کیا, تم ہمارے طریقے پہ چل رہے ہو مسلمان ہو کر. کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے تم تو مسلمانی ملک سے آئے ہو, تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ دائیں طرف سے چلنا چاہیے, سائڈ چلنے کی دائیں طرف ہونا چاہیے. ہم نے تمہارے ملک کے اندر طریقہ ایجاد کر دیا کہ نہیں ٹریفک بائیں سائڈ چلے گا, الٹے ہاتھ چلے گا, تو تم باوجود اوپر سے نیچے تک مسلمان ہونے کے ہمارے ہی طریقے پر الٹے سائڈ ہی چل رہے ہیں. طریقہ تو ہمارا چل رہا ہے, تم سب کو مسلمان کر لو تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کتنی بڑی بات اس نے کہی. اس لیے آج مسلمان کو شعور نہیں ہے. مسلمان غیروں کی نقل کرنے کی بنیاد پر اپنے مذہب کو اور اپنی شریعت کو اور اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں, اور صرف اس لیے کہ ذرا دوسرے لوگ خوش ہو جائیں, اپنا دین چھوڑے. اور اپنا دین چھوڑنے کی وجہ سے, اپنا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں مسلمان جاتا جا رہا ہے. حالانکہ عزت تو اللہ نے دین میں رکھی تھی, اللہ کے نبی کے طریقے میں رکھی تھی, اللہ کے نبی کی شریعت میں رکھی تھی. بہرحال مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ اپنے دعوتوں کے نظام کو, چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو, اپنے دعوتوں کے نظام کو ہم صحیح کریں جس میں وقت کم ضائع ہو. عزت کے ساتھ کسی کو بلائیں, عزت کے ساتھ کسی کو بٹھائیں, وہ آدمی آئے, کھانا ضائع نہ ہو. بہت سارا کھانا پھینک جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی مفلسی کی شکایت کی. بہت غریب آدمی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کھانا کیسے کھاتے ہو؟ انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو. اگر دسترخوان پر کھانے کے کچھ ذرات اور ریزے یا کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا دو. انہوں نے یہ عمل شروع کیا. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی, ایسا لگتا ہے کھانے اور رزق کی برکتوں نے میرے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. جیسے کسی چیز کا دھرنا دے دیتے نا, بالکل اس طرح میں. کیوں کہ آپ نے رزق کی قدر کری, اللہ نے رزق میں برکت دی. آدمی کو احساس نہیں ہوتا, آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ پریشانی میرے کس بد عملی کی اور کس گناہ کی سزا میں آئی ہے. ایک آدمی نے شادی کا کھانا کیا اور شادی کے کھانے میں بہت سارا کھانا ضائع ہو گیا, جسے لوگ پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں, ضائع ہو جاتا ہے. وہ سب ویٹر جا کر اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. آدمی کو احساس نہیں. پھر ہوا کیا؟ اللہ میاں جیسے بے نمازی کی فوری طور پر پکڑ نہیں کرتے نا, اللہ کا معاملہ یہ ہے کسی گناہ کی فوراً سزا نہیں دیتے اور کسی عمل کا فوری انعام نہیں دیتے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ورنہ تو کوئی بے نمازی نہیں رہے. اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے, اذان چھوڑ کے, اذان سن کے مسجد میں نہ آئے اور پتہ یہ چلا کہ صاحب 500 روپے کمائے تھے اور جیب میں سے غائب ہو گئے, تو کون آدمی ہے جو نماز چھوڑے گا؟ وہ سوچے گا 500 کا نوٹ غائب ہوگا, اس سے اچھا یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں چلو. اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نے نماز پہ رزق کا برکت کا وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھ کے ابھی دروازے سے باہر نکلا نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو 500 کا نوٹ موجود. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں, لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا اور برکت ہو جاتی ہے, اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا اور نقصان ہو جاتا ہے. اب اس آدمی نے کسی موقع پر ایسا کر لیا کہ خوب کھانے کا ضائع ہوا, رزق کی بے حرمتی ہوئی اور رزق کا بہت زیادہ ضائع ہونا ہوا.
آج نہیں، کل نہیں، سال نہیں، 2 سال بعد نہیں۔ آدمی نے کوئی کاروبار کیا اور اس کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، اور آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اتنا بڑا گھاٹا مجھے کیسے ہو گیا، لکھ رہا تھا یہ رفت تو بہت قیمتی ہے اور اس میں تو بڑا جیون نکلے گا اور بڑا اچھا مال بیٹھے گا اور یہ تو بڑی اچھی قیمت میں بٹے گا، پتہ نہیں مارکیٹ کیسے ڈاؤن ہو گیا، اور اس لیے مال تو مارکیٹ میں جاتا ہے لیکن آفر نہیں آتا ہے، تو بڑا ہی نقصان ہو گیا۔ اور آدمی کو احساس نہیں ہے کہ وہ کون سے گناہ کی سزا ملی ہے۔ وہ میں نے فلاں موقع پر رزق کی ناقدری کری تھی نا، اللہ نے اس کی سزا 1 سال 2 سال 5 سال 6 سال کے بعد، کبھی اس کو نہیں تو اس کی اولاد کو ملتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، فوری طور پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی، لیکن اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کون سا عمل اچھا کیا ہے یا آپ نے کون سا برا عمل کیا ہے، اس کی سزا ملنی ہے، اس کا انعام ملنا ہے نیک عمل کا۔ بہرحال میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رزق کی قدر ہونی چاہیے، وقت کی قدر ہونی چاہیے، یہ ایک حق ہے مسلمان کا، اور اللہ کی نعمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمت بڑھے گی، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین ہیں فرماتے ہیں لن اسلب للنعمت من شکرانہا، خدا کی نعمت کے چھن جانے اور اس کے سلب ہو جانے میں جتنا اس کی ناقدری اور ناشکری کو دخل ہے کسی دوسری چیز کو نہیں۔ جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ بہرحال دعوت کا قبول کرنا یا دعوت میں جانا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔